والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نماز کو اور اس خطبے کو قبول فرمائے. نیکی کا دروازہ چھوٹا نہیں ہوتا، نیکی کا کوئی بھی دروازہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور ہمارے رب کی رضا کا پیمانہ ہماری آنکھوں کے ترازو سے مختلف ہے. نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، اور ہمارے رب کے یہاں جو معیار ہے، جو ترازو ہے، وہ ہماری آنکھوں سے مختلف ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہم کرتے ہیں، اس کو بڑا حقیر جانتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عمل ہمارا اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک مختصر سی ایک بات یا ایک سادہ سا تبسم کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا، یا محبت سے اخلاص سے آپ نے کسی کو کوئی بات کہہ دی، تو یہ ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں. لیکن امام صاحب نے ذکر کیا احادیث کی روشنی میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کو جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں، جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتے ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ کبھی کسی نیکی کو حقیر مت جانو، معمولی مت سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو. ایک دوسری حدیث میں تبسم الی وجہ اخی کا صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. سنا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی. امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام اور بڑی کتابیں لکھنے والے، بڑا علمی مقام ان کا. ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ میری ساری زندگی بھر کی جو نیکی تھی، جو علمی کام تھا، جو دین کی خدمت تھی، وہ سب ایک طرف، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کیا ہے. کس وجہ سے؟ رات میں 2 رکعت نماز قبول ہوئی میری. پوری زندگی نماز پڑھی ہوگی انہوں نے، لیکن کسی ایک رات کی وہ 2 رکعت نماز ان کو ان کے جنت میں داخلے کا سبب بنی. تو یہ واقعہ امام کسائی نے گویا کہ خواب میں اپنے شاگرد کو بتایا. ایک خاتون تھی بنی اسرائیل میں، اور وہ بے انتہا گنہگار تھی اور بدکار خاتون تھی، اس کا کیریکٹر صحیح نہیں تھا. لیکن ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، زبان بار بار نکال رہا ہے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کا موسم ہے. اس کو رحم آیا اور اس نے اپنی جوتی اتار کے اس کے اندر پانی بھر کے اس کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ سیراب ہو جائے، پیاس بجھا لے. تو فنزعت موقعها فسقته فغفر لها به، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس نے اس کو پانی پلا دیا، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. پوری زندگی اس کی بدکرداری میں، گناہوں میں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو گئی. ایک اور واقعہ آپ دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت بلال
کی نعال مبارک یا قدم مبارک کی آواز کہاں سنی گئی؟ جنت میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو دکھایا جا رہا تھا مناظر جنت کے، دوزخ کے، وہ یہ ہے یہ ہے۔ اللہ کے رسول کے کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی چل رہا ہو، چلنے کی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ تمہارے مؤذن بلال ہیں جو اذان کے لیے جا رہے ہیں تمہاری مسجد کی طرف، ان کے پاؤں کی نیچے کی آواز اوپر جنت میں آسمان میں سنائی دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اشتیاق ہوا کہ یہ میرا صحابی دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ غلاموں کا غلام، غلاموں میں بھی انتہائی جو نچلے درجے کی جو کیٹیگری تھی اس سے ان کا تعلق تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معیار تو کچھ اور ہوتا ہے نا۔ اللہ کے رسول آئے، کہا کہ یا بلال میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی، آسمان۔ آخر کون سا ایسا عمل ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز وہاں سنائی دیتی ہے؟ کیا ہے وہ؟ کوئی بتا سکتا ہے کون سا عمل ہے وہ؟ نہیں، اذان تھا جی 2 رکعت تحیۃ الوضو۔ جب بھی میں وضو کرتا ہوں اللہ کے رسول میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن جب سے آپ سے میں نے سنا ہے کہ وضو کرنے کے بعد فوری 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو وہ 2 رکعت نماز میں میرا کوئی وضو ایسا نہیں گزرتا جس کے بعد میں 2 رکعت نماز نہ پڑھ لوں۔ تو وہ 2 رکعت نماز جو ہے جس کو تحیۃ الوضو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اس کو بھی ہم قیمتی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے بھی حضرت بلال کی آواز پہنچ سکتی ہے قدموں کی، تو ہماری نماز بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو ہمیں اللہ سے امید رکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ایک فلپین یا ایک انڈین کا ذکر کیا کہ ایک پیٹرول اسٹیشن تھا، اس میں ایک فلپینی شخص تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی بڑا مقرر نہیں تھا، لیکن جو بھی پیٹرول ڈلوانے آتا اس سے ایک لفظ کہتا اسلام کوئیس، اپنی دارجی زبان میں، عامی زبان، اسلام کوئیس، اسلام اچھا مذہب ہے، اور کوئی تقریر نہیں لمبی چوڑی، کچھ بھی نہیں، کوئی علمی گفتگو نہیں، اسلام کوئیس۔ چنانچہ اس شخص سے متاثر ہو کر ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا، صرف اتنی بات، پیٹرول ڈالتا اور کہتا اسلام بڑا اچھا مذہب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں سننے کو ملتی ہے نا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے جو چیز سنو اس کو پہنچاؤ، گرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک بھلی بات کیوں نہ ہو، ایک بھلی بات، چھوٹی سی بات تم سنو، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس فرض کو اس نے پورا کیا اور اس کے نتیجے میں اس کی نجات ہوئی۔ اللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نجات یقیناً کی ہوگی، کیونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے، ایک شخص نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ واقع خیبر کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تمہارے کسی عمل سے، تمہارے کسی بات سے، تمہارے کسی کردار سے اگر متاثر ہو کر کوئی شخص اسلام قبول کر لے، اس کو ہدایت مل جائے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک روایت میں سرخ ہے، ایک روایت میں 100 کی گنتی بھی موجود ہے۔ تو ہم ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اپنے زندگی میں ان کو ہم کرتے رہیں، جہاں ہم بڑے اعمال کرتے ہیں اللہ نے توفیق دی وہ تو ہم کرتے ہی ہیں، اور چھوٹے جو اعمال ہیں ان کو بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بڑی واضح کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچتے رہنا چاہیے، غور فکر کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو غزوہ تبوک کے موقع پہ نکلنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ بہت سخت گرمی کا موسم تھا، لیکن غزوہ تبوک بھی بڑا
بڑا معرکہ تھا، ساری قوتیں جمع ہو گئی تھی اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے، آپ کے صحابہ کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے معذرت کی، تو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، معذرت کی کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کھیتیاں پکی ہوئی ہیں، ہاں نا، کھجور کے درخت بالکل تیار ہیں، اس میں پھل آ گئے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عذر نہ تراشو، تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو۔ یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں ان کو ابھی وقت رہتے کرنا چاہیے، یہی ہیں جو وقت، یہی جو زندگی آپ کے پاس نہیں پتہ کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد دوسرا لمحہ ہم کو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو۔ تو چنانچہ یہ جو اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، ہمیں ان کو کرتے رہنا چاہیے، اور دوسری جو چیز ہمیں سبق ملتی ہے کہ ہمیں اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، فوراً کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو وقتی کوتاہی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے اعمال کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ، جہاں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بنتی ہیں، وہیں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہماری ساری نیکیوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اس کو بھی ہمیں دھیان میں رکھنا ہے۔ ایک واقعہ کا ذکر میں کر کے، اور امام صاحب نے بھی ایک واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، انہوں نے حضرت صفیہ بنت حیی جو یہودیاں تھیں، بعد میں ایمان لے آئی تھیں، خیبر کے موقع پہ وہ غلام اور باندی کی حیثیت سے اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئیں۔ یہ سب ہم نے واقعہ سنا ہے۔ چھوٹی قد کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اوپر کچھ جملہ کسا، مذاق میں ان کے چھوٹے پن پر تھوڑا سا ایک طنز کیا، کچھ ایسی بات کہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، کہ اے عائشہ تم نے جو بات کہی ہے اگر سمندر کے پانی میں بھی ملا دی جائے تو پورا کا پورا سمندر کا پانی خراب ہو جائے، صرف اتنی سی بات۔ تو ہمیں ہر اس شخص کو، ہم میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، غنیمت سمجھنا چاہیے، نیکی، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کرتے بھی رہنا چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہمیں بچتے رہنا چاہیے۔ نہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر سمجھیں اور نہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی ہم حقیر سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے اعمال ہوں چاہے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور انداز میں قبول فرمائے، اور باقی ہماری جو زندگی بچی ہے، جو سانسیں ہم کو میسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی اور خوشنودی کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔